إلا ما علمتنا صدق الله العظيم. معزز مہمان کرام اور اس جامعہ کے مکھ روا حضرت مفتی سید ریاض الدین صاحب، حضرت مفتی سید فاروق صاحب، تہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مختصر طور پر آج کی جو مجلس ہے وہ دنیا کی جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں ہماری، یہ مجلس ان سب میں زیادہ محترم اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مجلس ہے. اس مجلس سے بہتر دنیا میں کوئی مجلس نہیں ہو سکتی. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ ہماری آج کی مجلس کو اپنی بات میں مقبول فرما کر اس مجلس کے ذریعے سے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کھیت میں یا اپنے گھر کے صحن میں یا اپنے باغیچے میں کوئی پھل لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، تو اس درخت کو تیار کرنے میں مالک کو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. اگر کسی آدمی نے اپنے کھیت میں کوئی درخت لگایا اور چند مہینوں تک وہ اس درخت کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو کچھ قدرتی اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ درخت پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اس درخت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کھیت کا مالک، اس درخت کا مالک اس کو روز محبت کی نظروں سے دیکھے اور دیکھ کر چلا جائے. لیکن جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ درخت پھل دینے لگتا ہے تو مالک کی اس سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور مالک اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور مالک اس کی چرچے بھی کرتا ہے اور مالک کو اس درخت کو دیکھ کر ایک احساس بھی ہوتا ہے، ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو درخت میں نے لگایا تھا اپنے پیڑ میں وہ آج تیار ہو گیا، پھل دینے لگا. میں سبھی پور کے لوگوں سے، یہاں کے ہر بچے سے، یہاں کے ہر جوان سے، یہاں کے ہر بوڑھے سے یہ بات کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے گھر میں جو علم کا ایک درخت لگایا تھا اب اس سے آپ کے بچے پھل کھانے لگے اور وہ درخت اب پھل دینے لگا. اب یہ درسگاہ، اب یہ مسجد آپ کے لیے ایسی ہو گئی ہے جس سے آپ کے بچے اور جس کی چھاتیوں سے آپ کی نئی نسل تا قیامت تک دودھ پیے گی علم کا. اور میرے خیال میں اس سے بڑی خوشی شاید آپ کے لیے کوئی ہو کہ آج آپ کے بچے یہاں سے قرآن پاک حفظ کرنے لگے، حافظ ہونے لگے اور وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں سے بچے عالم، فاضل، داعی، مدرس، خطیب ہو کر نکلیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ جب تک آپ اس درخت کو جو آپ نے اپنے صحن میں لگایا ہے پانی دیتے رہیں گے، اس کی نگرانی کرتے رہیں گے، اس سے آپ اپنے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درخت کی طرح محبت کرتے رہیں گے تو یہ ترقی کرتا رہے گا، یہ آگے بڑھتا رہے گا. اس سے آپ پھل کھاتے رہیں گے اور صرف یہی آپ پھل نہیں کھائیں گے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی اس کے پھل کھلائے گا اور جنت میں بھی آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اے سمجھو کے لوگوں، آپ کے پاس دنیا کی تمام دولت موجود ہے، آپ کے پاس باغات بھی ہیں، آپ کے پاس اولاد بھی ہیں، آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ کی ترقی کے لیے یہ جو درخت ہے جو مدرسے اور مسجد کی شکل میں آپ کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے کی چیز آپ کے پاس نہ تھی، نہ ہوگی اور نہ آئندہ ہوگی. میں نے جیسے ہی کہا ہے کہ جب مالی
اپنے کھیت میں جانا چھوڑ دیتا ہے، جب مالی اپنے درخت کی دیکھ بھال چھوڑ دیتا ہے، جب مالی اپنے گھر سے اور اپنے کھیت میں لگے ہوئے درخت سے لاپرواہی اختیار کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ سے برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر کا وہ مکان، ہمارے گھر کا وہ کمرہ جس میں ہم رہنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد اس کی چھتیں اور اس کی دیواریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ایک دو سال تک ایک مکان میں جانا بند کر دیں تو وہ مکان خود بخود گرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو ادارہ ہے، اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی بقا، اس کا تحفظ اسی چیز میں پوشیدہ ہے اور اسی چیز میں چھپا ہوا ہے کہ آپ اس سے اتنی محبت رکھو جتنی محبت آپ اپنے بچوں سے رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ کی وہی محبت اس کے تعلق سے نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں سے، اپنے گھر کے کھیتوں سے، اپنے باغات سے رکھتے ہیں، تو یہ ترقی نہیں کرے گی۔ اس کی ترقی آپ کی محبت میں ہے، اس کا تحفظ آپ کی محبت میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، اس تحفے کی قدر یہی ہے کہ آپ دل و جان سے اسے روزانہ محبت کی نظروں سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور وہ بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت سے کسی دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں۔ ایک مکان کو صاف رکھنے کے لیے، ایک پیڑ کو ترقی دینے کے لیے، ایک کھیت کو جوتنے کے لیے صرف دیکھنے سے بات نہیں بنے گی۔ مکان کو صاف رکھنے کے لیے جھاڑو دینی پڑے گی، درخت کو ترقی دینے کے لیے اور پھل دینے کے لیے روز محنت کرنی پڑے گی، کھیت کو روز جوتنا پڑے گا، روز محنت کرنی پڑے گی، حالات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کھیت کو، ایک درخت کو، ایک مکان کو ایک سال میں دیکھ کر آ جائیں اور یہ امید لگائیں کہ یہ پھل، یہ کھیت پھل دے گا، تو میرے خیال سے بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ ادارہ مفتی صاحب کا نہیں ہے، یہ ادارہ ہمارا نہیں ہے، یہ ادارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نہ جانے کس کی محبت سے اور کس کے ہونے کی برکت سے عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ادارے میں جو لوگ پڑھاتے ہیں، اس ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں، اس ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے آپ کی محبت واجب ہے، ان سب پر آپ کی محبت فرض ہے۔ اگر آپ اس ادارے کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں جو علم کا درخت لگا ہے اس کی چھاؤں سے امت کا ایک ایک فرد دودھ پیے، تو ضروری ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ خدا کی قسم، یہ ادارہ بغیر آپ کی محبت کے، بغیر آپ کے تعاون کے اور بغیر آپ کے پیار کے، بغیر آپ کی شفقت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ان کے ایک ایک بچے کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج یہاں سے الحمدللہ بچے حفظ قرآن کریم پورا کر رہے ہیں، اور یہ بچے آپ لوگوں کا، آپ کے ادارے کا، آپ کے لوگوں کا تعارف بنے گا۔ اب تک یہ صرف ایک گروہ ہوا کرتا تھا سبھی کو، لیکن اب اس گروہ کے ساتھ جامعہ الحسنین جڑ گیا ہے، اب اس گروہ کا تعلق ایک مدرسے کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ یہ میرے دوست کو ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے عزت اور فخر کی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہاں پڑھنے والے استادوں کو، یہاں کے ذمہ دار کو کسی بھی اعتبار سے محبت کی نظروں سے دیکھیں گے، تو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نہ صرف دنیا میں بلکہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اداروں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، علماء سے، ولیوں سے اور ان خدمت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو میرے دوست کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے محبت رکھے گا۔
اس لیے مختصر طور پر مجھے مفتی صاحب نے بات کرنے کے لیے کہی ہے، اور یہ مفتی صاحب کی دعاؤں کی اور توجہ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ادارے کو اتنی جلدی ترقی یافتہ بنا دیا اور اتنی جلدی یہ درخت پھل دینے لگا کہ جس کا آپ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ورنہ اداروں کو اور درختوں کو پھل دینے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، ان کے بڑوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور ایک چیز اور انفرادی طور پر کہ جب میں اس ادارے میں آتا ہوں تو خدا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جو بات کہوں گا وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی دعا ہے، کس کی برکتیں ہیں اور کس کا فضل ہے کہ عجیب تاثیر محسوس ہوتی ہے یہاں آنے کے بعد، عجیب دل کی کیفیت بدل جاتی ہے یہاں آنے کے بعد۔ اگر تھکن ہوتی ہے تو تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، اگر گھبراہٹ دل پر ہوتی ہے تو گھبراہٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ نہ جانے یہ کس کی دعا ہے اور کس کی برکت ہے۔ آپ لوگ جب میں یہاں خاص طور پر جب آتا ہوں اور میں جب یہاں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، تو عجیب لطف محسوس ہوتا ہے کہ میرے دوستوں اس ادارے کے جو بانی ہیں، اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے اخلاص کی، ان کے تقوی کی، ان کی دیانتداری کی، ان کی محبت کی برکت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر کسی ادارے کو اتنے اچھے اور اتنے متقی لوگ مل جائیں تو پھر میرے دوستوں برکتوں کا کیا کہنا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اس ادارے سے محبت کریں۔ دنیا اور آخرت میں یہ ادارہ اب آپ کے لیے ماں کی طرح ہے۔ جس طرح ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور بچے جوان ہو کر دنیا بھر میں پھرتے ہیں، اس ادارے سے بھی آپ کے بچے علم کا دودھ پیئیں گے، تقویٰ سیکھیں گے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، اور نہ صرف سبھی کو کی نیک نامی ہوگی بلکہ آپ کی اور آپ کے بڑوں کی نیک نامی ہوگی۔ میں چونکہ میرے سے تقریر کرنی نہیں آتی اور سچ بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے لیے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی الفاظ نہیں ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان کا خادم بنایا ہے، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک میں جیوں ان کا غلام بن کر رہوں، کوئی گستاخی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ کوئی شان مجھ سے نہ ہو پائے۔ اس ادارے سے مجھے وہی محبت ہے جس طرح مجھے اپنے بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے اور اپنی بھتیجوں سے محبت ہے۔ میں اس ادارے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ یہ ادارہ میرا اپنا ادارہ ہے، جس طرح مفتی صاحب میرے اپنے ہیں، اسی طرح میں اس ادارے سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا چوبے ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔